کلاس سیکنڈ ایئر میں سبق تشکیل پاکستان ہے۔ مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایسا قوت آفری تغیر رونما ہوا جس کے غیر معمولی نتائج کا بھی دنیا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنے اور دنیا کی طرف اپنا اسلام انسانی فرض ادا کرنا ہے تو حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی۔ اس عبارت کا سیاق و سباق آپ کے پیش نظر ہے۔ میاں بشیر احمد نے ہندوستان مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کو سبق تشکیل پاکستان میں منزل و منزل بیان کیا ہے۔ سید احمد بریلوی کی مجاہدانہ کاوش اور کامیابیوں، سر سید کی علمی، سیاسی اور ادبی خدمات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ کانگریس و مسلم لیگ کا قیام اور جد و جہد، تحریک علی گڑھ خدمات، اقبال کے فلسفہ خودی اور بیداری کے پیغام پر روشنی ڈالی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کو منظم جد و جہد آزادی، ہندوں اور انگریزوں کی سازشوں اور قائد اعظم انتھک محنت کے ساتھ مسلمانوں کی جانی و مالی قربانی و تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ آخر میں نظریہ پاکستان، مقاصد تشکیل پاکستان اور قومی نصب العین کی وضاحت بھی پیش کی گئی ہے۔ لکھا جائے گا یہ عبارت سبق کے آخر سے یا آخری حصہ سے لی گئی ہے۔ اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے کہ تشکیل پاکستان کو ایک منظم انقلاب قرار دیا گیا ہے جس کا تعلق بر اعظم ایشیا اور عالم اسلام سے ہے۔ اس عظیم تاریخی کامیابی کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ پاکستان میں مسلمانوں کے انسانی اسلامی فرض کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس مملکت کا نظام چلانے کے لیے اسلامی جمہوریت کے اصولوں کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ مسلم مملکت اسلامیہ کو اسلامی جمہوریہ قرار دینے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر صغیر اور بر اعظم ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک حوصلہ افزا بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جس کے بہت اعلیٰ نتائج سامنے آئیں گے جس کا ابھی تک دنیا میں صحیح اندازہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا قیام تاریخ و سیاسیات عالم کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ واضح نظریات اور طویل جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک منصہ شہود پر آیا۔ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے سب سے اہم مقام پر اس کا شمار ہوتا ہے اور قیام پاکستان نے سیاست پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے سیاسیات عالم پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس عظیم تبدیلی کے نتائج بھی سامنے آنا ابھی باقی ہیں جس کا تعلق صرف ہندوستان سے نہ ہوگا بلکہ بر اعظم ایشیا، اسلامی دنیا اور تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ مستقبل کی تبدیلیوں اور بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان کے کردار کا ابھی تک دنیا صحیح اندازہ نہیں کر سکی۔ ممکن ہے کہ آنے والے دور میں پاکستان ہی عالم اسلام کا مرکز قرار پائے۔ اس طرح اس ملک کے وجود نے عالم اسلام کو خود اعتمادی اور نئی سوچ عطا کی۔ الحمدللہ یہ ملک ایٹمی قوت بن چکا ہے جس سے عالم اسلام کے اعتماد میں اور زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی عشق کے اور بہت سے امتحان موجود ہیں جن میں اس قوم اور مملکت کو کامیاب ہونا ہے اور یہی کامیابیاں سیاسیات عالم کا دھارا بدل کر رکھ دیں گی۔ اس حوالے سے قومی احساس سے ذمہ داری کے ساتھ میدان عمل میں اترنے اور کمالات دکھانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مجاز لکھنوی نے کہا، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامی پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ پھر اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فریضہ ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی۔ قیام پاکستان مقاصد اسی خطے کے لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی قوموں کے لیے ایک مثالی نظام حکومت تشکیل دیا جانا ضروری ہے۔ یہی مثال عالم اسلام کے لیے بھی قائم کرنی ہے۔ پاکستان کو ایک ایسی مملکت بنانا ہے جس میں بے دین جمہوریت نہ ہو بلکہ اسلام اور جمہوریت کا حسین امتزاج ہو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت پسند دین اسلام ہے۔ اسی کے مطابق آئین، قانون اور نظام تشکیل دیا جانا ضروری ہے۔ جمہوریت لفظ جمہور سے نکلا ہے جس کے
معنی عوام کے ہیں، عوامی رائے سے تشکیل پانے والی حکومت کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی آزادی اور جمہوریت کا چارٹر پیش کیا گیا۔